السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر شیئر کرتا چلوں کہ ٹکٹوں کے معاملے پر دونوں جماعتوں میں لڑائیاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ایک نیا گروپ بن گیا ہے اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی جیالہ الائنس۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے اپنے امیدوار بھی جیالہ الائنس نے کھڑے کر دیے ہیں۔ نون لیگ کے اندر بھی یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اسلام آباد میں پہلے سے ہی کوئی حال نہیں ہے اتنا۔ نیر بخاری صاحب نے ایک مرتبہ سیٹ جیتی تھی اپنے حلقے کی، لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں جیتی اور کوئی خاص ووٹ بھی نہیں لیتے، اور ان کے پاس کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی بڑا نام اسلام آباد میں مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے۔ راجہ پرویز اشرف اسلام آباد کے ہیں نہیں، گجر خان کے ہیں، اور نیر بخاری صاحب ہیں، وہ الیکشن خود لڑ نہیں رہے۔ لیکن جو کینڈیڈیٹ اسلام آباد میں سامنے لائے جا رہے ہیں یا جنہوں نے فارم فل کرائے ہیں، فارم جمع کرائے ہیں، ٹکٹ کا تو فیصلہ ابھی پارٹی کرے گی، ابھی کیا نہیں ہے، تو وہ کوئی ہائی پروفائل شخصیات نہیں ہے، کبھی الیکشن جیت کر نہیں آئے کبھی بھی۔ تو ایسے کینڈیڈیٹس ہیں، تو اسی لیے ایک تو کینڈیڈیٹس نہیں ہے کوئی ہائی پروفائل، لیکن اس میں بھی تنازعات چل رہی ہیں۔ تو نئے جو کینڈیڈیٹ جب تقسیم پڑے گی، ظاہر ہے جیالہ الائنس اپنے امیدوار کھڑے کرے گا تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ تو تقسیم ہو جائے گا اور مزید نقصان ہو جائے گا۔ کل پریس کانفرنس کی ہے جیالہ الائنس کے امیدواروں نے، اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اور نون لیگ کے حوالے سے بھی کہ ایاز صادق، احسن اقبال، دانیال عزیز، بہت سارے اور جو بڑے بڑے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے درمیان بھی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ ابھی نون لیگ نے بھی کوئی فائنل فیصلے نہیں کیے، ابھی کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلد فیصلے ہو جائیں گے، وہ تو ظاہر ہے پارٹی کے جو ہمدرد ہوتے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ بھائی جلد فیصلے ہو جائیں گے، لیکن لڑائیاں چل رہی ہے۔ دانیال عزیز کو تو شوکاز نوٹس بھی باضابطہ طور پر جاری کیا گیا تھا، پھر انہوں نے جواب بھی دیا، اور جواب دیا تو اس میں بھی شوکاز نوٹس جاری کیا تھا احسن اقبال کے خلاف الزام تراشی پر۔ تو پارٹی نے، رانا ثناء اللہ نے، پارٹی کے صوبائی صدر نے شوکاز نوٹس دیا، تو اس شوکاز نوٹس کا بھی جواب جو دیا اس میں بھی وہی الزامات لگائے، یعنی وہ اپنے الزامات پر دانیال عزیز صاحب قائم ہیں جو احسن اقبال کے خلاف لگائے تھے۔ بہت سارے نون لیگ کے بڑے نام جو ہیں ٹکٹوں سے محروم بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی چانسز ہیں۔ کون کون سے محروم ہو سکتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ پہلے جیالہ الائنس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کل پریس کانفرنس کی ہے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ پیپلز پارٹی جیالہ الائنس جیالہ الائنس بنا ہے پیپلز پارٹی کا، اور انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں اسلام آباد کے تینوں حلقوں پر۔ خبر یہ ہے کہ جی وفاقی دارالحکومت میں پیپلز پارٹی کے ناراض کارکنوں نے پیپلز پارٹی جیالہ الائنس کے نام سے اپنا نیا گروپ بنا لیا ہے، اور پیپلز پارٹی جیالہ الائنس نے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے تینوں حلقوں پر اپنے امیدوار بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی جیالہ الائنس کے تینوں حلقوں کے امیدواروں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی پیپلز پارٹی کی قیادت دیرینہ کارکنوں کو اعتماد میں لے کر پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کرے۔ اسلام آباد میں دو خاندانوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب دو خاندان، یعنی ایک خاندان تو نیر بخاری صاحب کا خاندان ہے، بخاری خاندان، اور دوسرا شاید دو خاندان، یعنی کھوکھر خاندان بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا تو بڑا خاندان اسلام آباد میں تو پیپلز پارٹی میں شاید نہیں ہے، یہ راجہ پرویز اشرف ہیں، وہ اسلام آباد کے پڑوسی ہیں، گجر خان کے ہیں۔ باقی اسلام آباد میں
کھوکھر برادری بھی تھی لیکن وہ اب پارٹی میں نہیں رہے۔ نواز کھوکھر صاحب جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے والد تھے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ تاجی کھوکھر جو چاچو تھے ان کے وہ بھی انتقال کر گئے ہیں، زرداری صاحب کے دوست تھے۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ترجمان تھے بلاول بھٹو زرداری کے وہ بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں، سائیڈ پر بیٹھے ہیں، اپنی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیالہ الائنس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امیدوار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کی مقامی قیادت نظریاتی کارکنوں اور قربانیاں دینے والے پرانے جیالوں کو ان کا جائز حق دینے کی بجائے انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ نظر انداز ہونے کے نتیجے میں نظریاتی کارکن پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پارٹی کی اعلیٰ قیادت پارٹی کے دیرینہ اور پرانے کارکنوں کو اعتماد میں لے کر پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کرے، اور اسلام آباد میں پارٹی کے 2 خاندانوں کی آمریت ہے۔ 30 سال سے پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے مقامی رہنماؤں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر کے کارکنوں میں سے مخلص لوگوں کو آگے لایا جائے۔ پیپلز پارٹی جیالہ الائنس کے اسلام آباد سے قومی اسمبلی کے حلقہ این46 سے ملک شبیر بابر کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ جیالہ الائنس نے حلقہ این47 سے چودھری ذوالفقار علی کو امیدوار نامزد کیا ہے۔ پھر اسلام آباد کے تیسرے حلقے این48 سے پیپلز پارٹی جیالہ الائنس کے امیدوار ہوں گے راجہ ہمایوں نذیر، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیدائشی جیالے ہیں، پارٹی قیادت ہمیں بلائے اور ہمیں سنے، اگر پارٹی نے ہمیں سنے بغیر ہی پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کیا تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے یعنی کسی بھی پارٹی کے دوسرے امیدوار کی جس کو پارٹی کھڑا کرے گی ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ اب ایک اور خبر نون لیگ کے حوالے سے ہے کہ مریم نواز 21 اکتوبر کو نواز شریف کے لندن سے واپسی پر استقبال میں خاطر خواہ حصہ نہ ڈالنے والوں کو ٹکٹ نہ دینے کے موقف پر قائم ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے اسٹینڈ لیا ہے کہ جن لوگوں نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کے لندن سے واپسی پر استقبال میں حصہ نہیں ڈالا تھا ان کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ لاہور کے 8 سے 10 سابق ایم پی ایز کے ٹکٹ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ ایک مؤثر گروپ انہیں ٹکٹ دلوانے کے لیے سرگرم ہے۔ یہ طارق عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، نون لیگ کے بہت اچھے رپورٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ اب خبر ایک اور بھی آئی ہے کہ جی نون لیگ نے اپنے بڑے رہنماؤں کو قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم کر دیا ہے۔ کون کون سے محروم ہوئے؟ اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی سے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے نون لیگ کی، وہ بھی رولڑے میں ہے۔ نون لیگ نے لاہور سے اپنے ہی بڑے بڑے سیاسی برج الٹا دیے ہیں، اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت متعدد اہم رہنما نون لیگ کو قومی اسمبلی کی ٹکٹوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ابھی فائنل فیصلہ تو ہونا ہے، ہو سکتا ہے ایاز صادق کو مل جائے، کیونکہ ایاز صادق میرا خیال ہے کہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اور مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں۔ ایاز صادق عمران خان نے ان کو ڈی سیٹ کرایا تھا دھاندلی کے الزام میں، تو وہ دوبارہ الیکشن لڑ کر آئے تھے اور دوبارہ بھی جیتے تھے، پھر دوبارہ بھی اسپیکر بنے تھے۔ تو ایاز صادق کی سیٹ پکی ہوتی ہے۔ لاہور میں میرا خیال ہے جتنے بھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں، پرویز ملک ہیں، اس کے بعد شائستہ پرویز ملک ہیں، پھر علی ملک ہیں، علی پرویز ملک، یا ایاز صادق ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، خواجہ سلمان رفیق ہیں، باقی تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور نواز شریف ان کی تو پکی ہیں نشستیں، یا شیخ روحیل اصغر ہیں، ملک ریاض ہیں۔ یہ نون لیگ کے لاہور سے جو بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں تو ان کی نشستیں پکی ہوتی ہیں، لیکن ایاز صادق کی ان سب سے کسی سے بھی کمزور نہیں ہے سیٹ۔ ہو سکتا ہے پارٹی دے، لیکن ابھی فی الحال فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ نے لاہور سے قومی اسمبلی کی 14 میں سے 12 نشستوں پر ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے نام شارٹ لسٹ کر لیے ہیں، تاہم نصیر بھٹا، سابق ایم این اے وحید عالم خان بھی قیادت کو قائل کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔
पार्टी ज़राए का कहना है कि क़यादत की जानिब से सरदार अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबश्शिर जैसे अहम रहनुमाओं को भी टिकट न देने का फैसला किया गया है। ताहम अयाज सादिक को सेनेट या किसी ज़िमनी इलेक्शन में टिकट ऑफर किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब नून लीग ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 117 में भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान के सदर अलीम खान और नून लीग के मलिक रियाज में से किसी एक उम्मीदवार का फैसला नहीं हो सका है। ताहम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट न होने की सूरत में नून लीग के अपने उम्मीदवार इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। पार्टी ज़रा ने ये भी कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 118 से हमजा शहबाज, NA 119 से मरियम नवाज, जबकि NA 120 से सुहेल शौकत भट्ट के नाम शार्ट लिस्ट किए गए हैं और ये उम्मीदवारों में नुमाया हैं, सरफहरिस्त है। NA 121 से शेख रूहील असगर, NA 122 से ख्वाजा साद रफीक, NA 123 से शहबाज शरीफ मैदान में उतरेंगे और NA 127 से अत्ता तारड़, यानी NA 127 जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में नून लीग के अत्ता तारड़ साहब जो है इलेक्शन लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे NA 127 पे। अच्छा जी, नून लीग के मुमकिन उम्मीदवारों में सरफहरिस्त हैं। इस हल्के में उनके मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात जमा करवाए हैं और दोनों के माबैन कांटेदार मुकाबला होने का इम्कान है। NA 128 में हाफिज नोमान और NA 129 से महर इश्तियाक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ का खुद मैदान में उतरने का इम्कान है। पार्टी ज़रा का कहना है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट न हुई तो NA 117 से मलिक रियाज और NA 124 से राना मुबश्शिर इकबाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। तो ये अभी नून लीग के अंदर फड्डे छड्डे चल रही हैं। ये भी अयाज सादिक और बहुत सारे नाम जो हैं इनको टिकट से महरूम इनके होने का इम्कान है। और अहसन इकबाल और जो दानियाल अजीज साहब है, नारोवाल में लड़ाई उनके दरमियान भी अभी ख़त्म नहीं हुई। अहसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म है, खुद को तो मिलेगी ही यकीनी तौर पर, और दानियाल अजीज साहब वहाँ पे अपने किसी चहेते को टिकट दिलवाने के लिए एक्टिव हैं। तो इनके दरमियान भी अभी कोई सुलह सफाई नहीं हुई, कोई मामलात अभी तय नहीं हो सके हैं। तो ये टिकटों के मामले पर सियासी जमातों के अंदर तनाज़ात चलते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध से टिकटें जो जारी की हैं उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम महरूम रह गए हैं। मंजूर वसान को टिकट नहीं मिला, न कौमी असम्बली का न सूबाई का। मंजूर वसान के भतीजे हैं नवाब वसान, MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। मंजूर वसान के एक और भांजे हैं, फिर उनको भी टिकट नहीं मिला। और मंजूर वसान के एक बेटे को सिर्फ टिकट मिला है सूबाई असम्बली का, हालार वसान को। तो मुनव्वर वसान दामाद भी है, भांजा भी है, उनको भी नहीं मिला। फिदा वसान भी है, 5-6 बंदे हैं वसान फैमिली में, लेकिन टिकट इनको एक मिला है, वो भी मंजूर वसान के बेटे के लिए। तो मंजूर वसान आउट हो गया है। इसी तरह गौस बख्श महर हैं, वो भी पीपल्स पार्टी में हैं, उनको टिकट नहीं मिला, न कौमी का न सूबाई का। गौस बख्श महर के बेटे शहरियार को महर को मिला है। इस तरह भयो साहब अभी वजीर निजकारी थे जैकबाबाद में, उनको भी, भयो को भी टिकट नहीं मिला। बहुत सारे और नाम हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, वो पीपल्स पार्टी की टिकट से महरूम हुए हैं। तो वहाँ पे इख्तलाफात की वजह से ये महरूम हुए हैं। यकीनी तौर पर जहाँ पे 2-2 कैंडिडेट हों एक हल्के में, वहाँ पे पार्टी ने तो एक कोई टिकट देना है। तो ये मसले मसाइल पार्टियों के अंदर चल रहे होते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी अभी तक ये मसाइल हल नहीं हो सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।